والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرامیکیا والغل مسر دے بازار دے اندیال چ فرق نہیں آ سکدا. جدی شان پاک رسول بیان کرے اندی شان چ فرق نہیں آ سکدا. مؤذن پاک بلال ہوئے تو آزان چ فرق نہیں آ سکدا. یہ کاری پاک حسین ہوئے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا. عید امید مغرب ویلے پنج تن پاک دی جلوس نکالے. جی بچی وچ پردیاں دے تقدیر تھا شرمائے. کل مستوراں تے بیڑ سجاد دے کول آ گئی. اے میرا پتر مہاری کر وے تیاری. رک شام دے بیان دی یاد جے چند بطور دا کربل وچ چڑھدا. تے اج پاک خدا تے پاک رسول دی کون شناخت کردا. جے بید حسین یزید دی کردا تے بدویندا زور کفر دا. تے لک احسان حسین دے لوگو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا. لک احسان حسین دے لوگو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا. حمد و صلاۃ و بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد نبی کریم و غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود و سلام پیش کرنے کے بعد
اللہ پاک تعالیٰ کے صالح جس رب العالمین نے آج محرم الحرم دی 10 روزہ محفل شانی امام حسین مقام حسین چوتھا دن مختلف لوگوں کا علماء اور خطابہ کا بیان نعت خوان حضرات ہر رات کو اپنا عقیدت بیان فرمانا۔ آج کا جو سخن موضوع ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تو لے کر مکہ پاک۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سفر فرمایا ہے بہت ہی غمگین اور دردم نہ بھرا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ طیبہ تو لے کے کربلا تک، کربلا تو شام دمشق پھر مدینہ طیبہ تک جو سفر فرمایا ہے بہت ہی طویل سفر ہے۔ مفسرین نے فرمایا 5555 کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نواسے نے مدینہ طیبہ تو پھر مدینہ طیبہ تک، اور آپ کا جو مشن ہے مدینہ طیبہ تو ہجرت جو سفر کرنا اس کا مقصد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے کہ بقائے دین مصطفیٰ، بقائے قرآن، اور آپ نے محمد بن حنفیہ خط وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت نامے دے وچ آپ نے بھی فرمایا کہ میرا مقصد صرف دین مصطفیٰ ہے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم اور برائی کو روکنے واسطے میں اس سفر کو اختیار فرمایا پیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کس سے ظلم نہیں، جناب کسے کو تکلیف پہنچانے واسطے نہیں، کسے دے مقابلے واسطے نہیں، بلکہ جابر اور ظالم بادشاہ دے اگے حق دی آواز بلند کرنے واسطے اور لوگوں کو تبلیغ دین مصطفیٰ پہنچانے واسطے آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا۔ اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنے میں بڑی حکمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ چھوڑنا اس چیز ہوتے دلالت کر دے کہ امام حسین نے لوگوں کو پیغام دیتا کہ میں تو بڑا عالم، میں تو بڑا پرہیزگار، میں تو بڑا متقی کوئی نہیں، مگر جب وقت دین دے اتے آونجے پھر خطابت کی ضرورت نہیں، پھر جناب علم دکھاؤں کی ضرورت نہیں، پھر دین کو ضرورت ہوئے تو خون دیور کی ضرورت ہوگی ہے۔ دوستو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر فرما کے نسایا کہ اے لوگوں صرف اپنی گدی نشین نہیں دیتے باہر کے تویزات دیتے کام نہیں چلا بڑا، کیونکہ دنیا دیتے معتبر اور مقام اور شان والی گدی ہے تو جناب روضہ رسول ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اپنے نانے پاک داؤ استانہ جس دے ہوتے صبح تو شام، شام تو صبح 70,000 فرشتے میرے مصطفیٰ دے روز انور دیتے درود و سلام پڑھانا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ اور روزہ رسول چھوڑ کے دین دی تبلیغ واسطے جناب پہلے مکے گئے، پھر کربلا گئے، اور اپنا قافلہ
امام علی مقام دا جڑا مدینہ طیبہ جو چلے 84 افراد ہوتے مشتمل ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے چھوٹے بڑے سارے اپنے اور مرد اور عورت خواتین باحالت پردہ دے وچ جناب سفر کیتا ہے مدینہ طیبہ جو چھوڑے میں، اور روایات کے مطابق کہ آپ 28 رجب المرجب بروز جمعہ اور ہفتے کی صبح امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑا، اور روایت مشہور ہے کہ آپ اپنے والد پاک جناب اپنی والدہ پاک دے قبر انور تے تشریف فرما ہوئے، نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم دے روز عمر دے تے تشریف فرما ہوئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ استانہ جناب درباری انور دے تے تشریف فرما ہوئے اور اپنا حالات سارا بتایا، اور مدینہ طیبہ تو ہجرت فرمائی، سفر بھی شروع کیا، مختلف مقامات ہوتے سفر کرنے کیونکہ مدینہ طیبہ اور مکہ دا جو فرق ہے فاصلے دا 431 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ تک 431 کلومیٹر دین واسطے، کیونکہ آگے حج مبارک میں آنے والا ہے، اگر رجب المرجب دی 28 تاریخ کو امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑا، اور پہلے برسے کے چھوڑن کا مقصد یہ ہے کہ دین مصطفیٰ نو بقا ملے، دین مصطفیٰ نو شان ملے، اور امام علی مقام نے رسایا دین واسطے وطن چھوڑنا پوے۔ رب قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ پاک نے اس جگہ جو قرآن مجید 5 چیزوں کا ذکر فرمائے، رب نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا چسبنا تو محل نہ لزمنا، جان نہ لزمنا، اولاد نہ لزمنا، وطن نہ لزمنا، کہ کیا تو میرے امتحان کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ امام علی مقام نے یہ 5 کم کر کے اللہ دی بارگاہ او امتحان حاصل کیتا ہے کہ جب وقت آخیر آئے امام علی مقام نے اپنا سر جھکائے، پھر یزیزیت نے سر اور تن جدا کیتا ہے، تو رب نے فرمایا جبریل اس امام علی مقام میرے نبی دے نواسے نے میری عصمت واسطے سر جھکایا ہے، جیڑا میرے کو سر جھکا دے پھر اس دا سر میں نیچے نہیں رہا ڈنا، ہوں جا کے انہوں نے دل چ پا کہ سر امام نے میرے واسطے جھکایا ہے، اور قیامت تک سارا جو بلند اور مقام اور سر بلند راسی تو میرے نبی دے نواسے دا راسی۔ پھر امام علی مقام دا سر کربلا تو لے کے شام تک، شام تو دمشق تک، دمشق تو پھر کربلا تک، وہ لوگ جو چاہنے ہیں امام دا سر تلے ہوئے انہوں نے سر امام علی مقام اٹھائے اور بازار کے ہر کونے تک نسائے ہیں کہ جو اللہ دی بارگاہ سر جھکا دے اس کا سر پھر جھکاون والا کوئی نہیں ہوگا، انہاں سر ہر جگہ تے جھکا دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ جو سفر کیتا ہے، جناب مکہ تشریف فرما ہوئے 3 شعبان کو، رجب المرجب تو بعد شعبان آتا ہے، شعبان دی 3 تاریخ کو مدینہ طیبہ تشریف جناب مکہ تو مدینہ تو مکہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر سرکار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے امام حسین نے تدیرہ لایا، اور 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا، اور اس شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور پھر ذی الحج 4 مہینے بڑھن امام حسین نے مدینہ تو بعد مکہ تشریف فرما ہے۔ بہت لوگوں نے امام حسین نے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ بھی رکھے، بیعت کی تھی اور بڑا شان اور قدر کی تو نے، مگر امام حسین دا جو مشن ہے، مشن یہ ہے کہ مصطفیٰ دا دین بلند ہوئے، قرآن دی شان بلند ہوئے، مقام بلند ہوئے،
حسین دین بچاؤ واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور قرآن بچاؤ واسطے امام حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے۔ تو امام حسین نے پیغام دیتے کہ لوگوں کسی جگہ دے اتنے بھی قرآن کی حرمت کا مسئلہ آئے تو اپنی جان دے دو، مال دے دو، اولاد دے دو، مگر قرآن دے اتنے حرف نہ ہو۔ پھر پتہ چلا کہ جتنا بھی لوگ قرآن کی بھی حرمتی کرے تو اس واسطے کردار حسین اپنا پسی۔ حسین نے یہ بھی دسے کہ ظالم بادشاہ دے کے کھڑے ہونا ایک کردار حسین ہے۔ صرف تقریرہ نال مجلس سناور تباہ نال کردار حسین نہیں، دین دی بقا نہیں۔ دین دی بقا یہ ہے کہ وقت وقت دے نال مال بھی دو، اولاد بھی دو، ضرورت پڑے تو اپنا سر بھی حاصل کرو۔ صرف اگر ہر سال جناب جلسے سجاون نال، مجلس پڑھن نال، علم اٹھاون نال، جناب جلوس نکالن نال کردار حسین ہوئے ہاں تو پھر اس وقت تلیک تے آج تئی اور قیامت تک پھر دین دے مخالف کوئی نہ آمن ہا، قرآن دے جلاون والے نہ آمن ہا، کیونکہ ہر سال محرم الحرم دے وچ جناب امام حسین نو عقیدہ پیش کیتا ویندا ہے، محبت دے انداز پیار جناب بیان کیتے وینن، مگر اس دلال کردار حسین اپنانا حسین، طریقہ حسین، افعال طریقہ حسین، جب تک وہ کام جو حسین نے کیتا وہ نہ کرے سو اس وقت تک اسی طرح یزید آدھے راسن، اسی طرح قرآن مجید چلتا راسی اور دین دوتے حملے ہوتے راسن۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں فرما کے اس طرح کو ثابت کیتا ہے کہ دین بچاونا ہے، قرآن بچاونا ہے تو پھر اولاد مال وطن دینا پوسی، پھر ضرورت پئی تو ساری دینا پوسی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ تو مکہ تک ہجرت فرمائی، سفر فرمائے نے صرف دین کی بقا واسطے، لوگوں کو دین تبلیغ پہنچانے واسطے، اچھائی کا حکم دینا، برائی کو روکنے واسطے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ چلتا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ 10 روزہ جو محفل ہوتی ہے ہر سال اس کی پیار سے اللہ پاک کی بارگاہ چلتا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور فرما دے۔ اس واسطے کوئی لمبے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، بس عقیدت اور محبت اور سیدنا حضرت امام حسین کی بارگاہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ چلتا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا حضرت امام حسین اپنی بارگاہ منظور فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت عمل کرے توفیق عطا فرمائے، سیدنا امام حسین کی سیرت کو چلنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔